وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب عقبيه فلن يضر الله شيئا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کبریائی و بڑائی تسبیح و تقدیس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا خالق، اس ورلڈ کا ماسٹر ہے، کریٹر آف یونیورس ہے، خالق کائنات ہے، رب العرش العظیم ہے، جس کی بے شمار نعمتیں ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئی ہیں، جن کو گننا شمار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، سب سے اچھی مخلوق. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین امت میں اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. اس نے ہمیں اور آپ کو کائنات کا سب سے اچھا سنجیدہ مذہب اس نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا، جو سید الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین، سید ولد آدم. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک ہمیں انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. ہماری دعا ہے اللہ سے کہ بار الہ قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما. بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ متعدد اور مختلف علماء سے آپ نے بڑے اچھے موضوعات پر گفتگو سماعت فرمائی، جس میں ممبئی کے علماء بھی شامل ہیں، باہر سے آئے ہوئے، ممبئی کے باہر سے آئے ہوئے عالم بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل خطاب تھا اصلاح معاشرے پر، اور آج یہاں کی کمیٹی کی طرف سے جو ٹاپک ملا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام، آخری حالات، یہ بڑا ہی عبرتناک موضوع ہے، اور یہ سچ ہے کہ جب کائنات کی اتنی بڑی ہستی بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہی اور ان کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑا، تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میں اپنی بات کی شروعات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس خواب سے کرتا ہوں جس کو امام احمد نے نقل کیا ہے اور علامہ شاکر نے اس کو صحیح قرار دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، میری عمر تھی 6 سال، اور جب میری رخصتی ہوئی، میری ودا ہوئی، میں نبی اکرم کے گھر گئی تو اس وقت عمر تھی میری 9 سال۔ 6 اور 9 اس عمر پر دشمنان اسلام نے بڑے کچوکے لگائے ہیں، بڑے اعتراضات کیے ہیں۔ یہ موقع نہیں ہے ان اعتراضات کا جواب دینے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ ممبئی بڑا سسٹم کی جگہ ہے، اور یہاں انسان اپنی روزمرہ زندگی سے زیادہ یہاں کے نیم اور یہاں کے قانونوں کی پابندی کرتا ہے۔ یہ کوئی بہار اور بنگال نہیں کہ 1 گھنٹہ زیادہ کھینچ لو، 2 گھنٹہ زیادہ کھینچ لو، صبح فجر تک جلسے چل جائیں۔ یہ ممبئی ہے، اور ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری پہلی رات تھی، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئی ہوئی تھی کہ میں نے رات میں خواب دیکھا۔ میں نے رات میں خواب دیکھا، رأیت 3 اقمار سقطن فی حجرتی، میں نے آسمان کے اوپر چمکتے ہوئے 3 چاند دیکھے، اور وہ تینوں چاند یک کے بعد دیگرے میرے حجرے میں گر گئے۔ میں جس حجرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ تینوں چاند میرے حجرے میں گرے، پہلے ایک، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا۔ میں اٹھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کی تعبیر جاننا چاہیے، لیکن پہلی رات تھی، پہلی آمد تھی، پہلی ملاقات تھی، اس لیے میں نے اس خواب کو نبی اکرم سے ذکر نہیں کیا۔ میں نے اپنے گھر جا کر اس خواب کو میں نے اپنے والد محترم ابو بکر صدیق کو بتایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھ سے خاموش رہنے کے لیے کہا اور فرمایا، میری بیٹی اس خواب کو تم اللہ کے رسول سے مت معلوم کرنا، اس خواب کی تعبیر تمہیں نبی اکرم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے،
اور ابھی یہ خواب تمہارا پورا نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ عائشہ جب اس خواب کی تعبیر ہوگی اور یہ خواب تمہارا پورا ہوگا تو میں تمہیں خود ہی بتا دوں گا کہ عائشہ تم نے جو خواب دیکھا تھا اس کی یہ تعبیر تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے اپنے اس خواب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں پوچھا، آپ سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں 9 سال کی تھی جب نبی کی بیوی بن کر نبی کے گھر گئی، اور 18 سال کی تھی تب ہمارے نبی محمد رسول اللہ ہمارے شوہر اس دنیا سے چل بسے۔ 9 سے لے کر 18 سال میں نبی کے ساتھ رہی، 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 کی تھی اور 18 سال کی ہوئی۔ 9 کی تھی تو گھر گئی، 18 کی تھی تو میرے شوہر مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ اس 9 سال کی زندگی میں پھر میں نے اپنے خواب کو نہ تو اپنے ابو سے پوچھا، نہ میں نے اپنے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاننے کی کوشش کی، کیونکہ میرے باپ نے منع کر دیا تھا۔ اور دھیرے دھیرے میں اس خواب کو بھول بھی گئی، مجھے یاد بھی نہیں رہا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے، سختی سے فرمایا کہ اے میری بیٹی مجھ پر ایک احسان کرنا، اس خواب کو کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان مت کرنا، جب یہ خواب تمہارا پورا ہوگا تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ اب یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال اپنی نبوی زندگی مکے میں پوری کیے، اور وہاں پریشان ہو کر آپ وہاں سے نکلے، مدینے میں آئے، اور 10 سال آپ نے اپنی نبوی زندگی مدینے میں پوری کی۔ آپ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے کئی چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے مسلمانوں کے خون کی، مسلمانوں کے مال کی عزت و احترام کو باقی رکھا، اس پر لیکچر دیا۔ زمانے جاہلیت کے تمام امور کو آپ نے اپنے پیروں سے روند ڈالا، زمانے جاہلیت کے خون خرابے کو اپنے پیروں سے روند ڈالا، زمانے جاہلیت کے سود اور بیاج کو اپنے پیروں سے روند ڈالا۔ آپ نے عورتوں کے تعلق سے بڑی اچھی نصیحتیں کی۔ آپ نے قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت بھی فرمائی، نصیحت بھی کی۔ مختلف باتیں، مختلف چیزیں آپ نے بتائیں، اور بتانے کے بعد آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بات آپ نے یہ بھی کہی تھی، وہ تقریباً 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع تھا۔ مختلف سیرت نگاروں نے مختلف باتیں بیان کی ہیں، کسی نے کہا 1,24,000 کا مجمع، کسی نے کہا 1.25 لاکھ کا مجمع، کسی سیرت نگار نے لکھا 1,44,000 کا مجمع، لیکن یہ کنفرم ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا۔ 1 لاکھ سے زیادہ کے مجمع میں آپ نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں آپ نے لاسٹ میں جو بات کہی تھی، وہ بات آپ نے اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر عرفات کے میدان میں نمرہ کے پاس، جہاں آپ کی اونٹنی ایک وادی کے کنارے لائی گئی اور اس پر کجاوا کسا گیا، اس کجاوے کو کس کر آپ اس اونٹنی کے اوپر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے پورا خطبہ دیا۔ اس خطبے میں ایک لاسٹ میں جو جملہ آپ نے ادا کیا تھا، وہ خطبے کے الفاظ یہ تھے، وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ اے صحابیوں، اے میرے ساتھیوں، ان قریب تم سے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں سوال کرے گا، میرے پیغام کے بارے میں سوال کرے گا، میرے دین کی حیثیت کے تعلق سے بات کرے گا، تم سے پوچھے گا میں نے محمد کو جو ذمہ داری دے کر بھیجا تھا اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی،
میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پورا پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ فمان تم قائلون، لوگوں تم کیا جواب دو گے جب اللہ تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو تم کیا بتاؤ گے؟ میرے بھائیوں، مجمع خاموش تھا، نبی اکرم کے خطبے کو بڑے دور سے سن رہا تھا، لیکن بیک زبان صحابہ چیخ پڑے، اے اللہ کے نبی جب اللہ ہم سے یہ سوال کرے گا، قالوا نشہد انک قد بلغت رسالہ، ہم جواب دیں گے اے اللہ ہم گواہی دیتے کہ تو نے جو پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا، آپ نے اس پیغام کو پوری طریقے سے پہنچا دیا، وَأَدَّيْتَ، آپ نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا، وَنَصَحْتَ، خیر خواہی اور بھلائی کی پوری ذمہ داری محمد رسول اللہ نے ادا کر دی۔ نبی اکرم نے اپنی امت اور صحابہ کرام سے جب یہ جواب سنا تو اللہ کے رسول کی نظریں آسمان کی اوپر اٹھ گئیں۔ کبھی آپ اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف لے جاتے اور کبھی لوگوں کی طرف لاتے، کبھی آسمان کی طرف لے جاتے، کبھی لوگوں کی طرف لاتے اور یوں کہتے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ میری امت کی اس گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، اے اللہ میری امت کی اس گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، اے اللہ میری امت کی اس گواہی پر تو بھی گواہ بن جا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں یہ جو خطبہ کا حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا پورا، اس پورے خطبے پر میری بڑی تمنا ہے کہ یہ 4 دن جو پروگرام رکھا گیا ہے چیتا کیمپ میں، کل سے شروع ہے، ان 4 دنوں میں ایک دن جس میں یہ دیکھوں گا کہ زیادہ ٹائم ہے، 1.5 گھنٹے سے اوپر کا ٹائم، اسی دن یہ موضوع میں رکھوں گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خطبہ حجۃ الوداع اور اس کے نقطے انشاءاللہ چیتا کیمپ کے اندر کسی ایک دن میں بیان کروں گا ان 4 دنوں میں، اور مفصل اس کی ایک پوری مکمل ایک تقریر ہونی چاہیے، 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی۔ آج کل تو تقریر بعد میں ختم ہوتی ہے، یوٹیوب پہ پہلے ڈال دی جاتی ہے، یہ سسٹم چلنے لگا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے چلو دین کا پیغام پہنچا رہا تھا پہنچے، اور جو لوگ نہیں سن رہے ہیں یا سننا چاہتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں اس بہانے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھیں بولا کیا ہے، تو وہ ایک چیز کو پکڑنے کے لیے پوری تقریر سنتے ہیں۔ تو چلو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کا معاملہ ہے کہ دیکھیں بولا کیا ہے، اس کی ایک چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں، پوری 1 گھنٹے کی تقریر سنتے ہیں اور پھر اسلام لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی بہانے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان کو بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں، اور ہے کہ ہمارے پاس دینے کا۔ تو میرے ساتھیوں ذرا غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ ہونا چاہیے۔ یہ خطبہ تھا، اور اس خطبے کے بعد الوداعی آثار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے لگے۔ آپ کو معلوم ہے یہ خطبہ 9 تاریخ کو دیا گیا تھا عرفات کے میدان میں، اس کے بعد 10 ذی الحجہ آتی ہے، اور 10 ذی الحجہ کو صرف ایک جمرے پر جا کر کنکری ماری جاتی ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ پر سب سے بڑے والے شیطان جس کو بولتے ہیں، وہاں پر کنکری ماری جاتی ہے زوال سے پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کے پاس دوسرے دن جا کر 9 کو تو یہ خطبہ دے دیا، اور 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کے پاس جا کر آپ نے لوگوں کو خطاب کیا۔ ذرا غور سے سننا میری بات کو میرے بھائیوں، بڑا دلچسپ موضوع ہے، اور جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کے آخری ایام ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمرہ عقبہ کے پاس جا کر جمرہ عقبہ پر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، لوگوں مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو، لوگوں حج کا طریقہ اور حج کے ارکان مجھ سے سیکھ لو۔ شاید اس مقام پر، شاید اس جگہ پر آئندہ سال ہماری تم سے ملاقات نہ ہو سکے، شاید اس جگہ پر ہم آئندہ سال تم سے ملاقات نہ کر سکیں۔ لفظ شاید بھی لگا دیا، اگر شاید نہ لگاتے تو صحابہ کرام کے اوپر کیا ٹوٹتا۔ ایک اشارہ کر دیا آپ نے،
الوداعی آثار نمایاں ہونے لگے۔ آپ یہاں پر ایک اور نقطہ دیکھیں، ابھی ایام تشریق کے دن چل رہے ہیں، ایام تشریق کے دن چل رہے ہیں۔ ایام تشریق 10 کے 11 12 13 تک یہ قربانی کے جو دن ہوتے ہیں ایام تشریق کے دن، ابھی ایام تشریق کے دن چل رہے ہیں۔ 10 تاریخ کو آپ نے یہ فرمایا لوگوں مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، لوگوں مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو، لوگوں مجھ سے حج کا طور طریقہ سیکھ لو، شاید اس جگہ پر ہم آئندہ سال تم سے ملاقات نہ کر سکیں۔ پھر ایام تشریق کے وقت میں یعنی 11 12 13 ان تینوں تاریخ میں سے کسی ایک تاریخ میں ایام تشریق کے وقت میں حضرت جبرائیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سورت لے کر نازل ہو گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر نازل ہو جاتی ہے۔ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو وہیں سے آپ نے اندازہ لگا لیا، سورہ نصر کے نزول کے بعد آپ کو یقین ہو گیا، آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ جب یہ فرما دیا کہ جب اللہ کی فتح آئے گی اور لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر دین کے اندر داخل ہوں گے، میرے بھائیوں اس سورت کے نزول کے بعد نبی اکرم کو یقین ہو گیا کہ اب یہ میرا آخری سال ہے اور الوداعی آثار نمایاں ہونے لگے۔ آپ نے خود فرمایا کہ لوگوں مجھے لگتا ہے کہ آئندہ سال شاید میں اس جگہ پر دوبارہ تم سے ملاقات نہ کر سکوں، اس لیے کہ حضرت جبرائیل مجھے ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دور کرایا کرتے تھے، آسمان سے آیا کرتے تھے اور ایک بار ہر سال مجھے قرآن کا دور کراتے تھے، لیکن اس سال حضرت جبرائیل نے مجھے 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ لوگوں شاید اس جگہ پر میری تم سے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے، کیونکہ مجھے لگتا ہے حضرت جبرائیل نے مجھے 2 بار قرآن کا دور کرایا۔ لوگوں ہر سال میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتا تھا، اس مرتبہ میں نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ 20 دن کا اعتکاف میرے پیارے ساتھیوں، یہیں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جناب محمد رسول اللہ کا خطبہ حجۃ الوداع ختم ہوا، حج ختم ہوا اور پھر زیادہ دن نہیں، ذی الحجہ کے بعد ذی الحجہ کے بعد محرم آتا ہے، محرم کا مہینہ سکون کے ساتھ گزر جاتا ہے اور اس کے بعد جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ ختم، محرم ختم، سفر شروع، ربیع الاول میں کائنات کو چمکانے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ پورا مہینہ کس طریقے سے گزرا؟ اوائل سفر میں، سفر کا شروع دنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے جاتے ہیں، جہاں شہداء مدفون ہیں۔ آپ دامن احد میں تشریف لے جاتے ہیں، احد کے دامن میں تشریف لے جاتے ہیں اور صحابہ کرام جہاں دفن ہیں، احد کے شہداء جہاں دفن ہیں، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر ان شہداء کے لیے اس طرح دعا کرتے ہیں جس طرح زندوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، ان شہیدوں کے لیے اس طرح دعا کیا آپ نے جیسے زندے اور مردے دونوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس طرح شہداء کے لیے آپ نے دعا کی، اس طرح شہداء کے لیے آپ نے دعا فرمائی اور اس کے بعد دامن احد سے نکلے، گھر آئے، غسل کیا، مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، منبر پر فروکش ہوئے اور اس منبر پر فرمایا لوگوں سنو، کعبے کی رب کی قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بخدا میں اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم مجھے میرا حوض دکھائی دے رہا ہے، میں اپنی آنکھوں سے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، اس حوض کوثر پر جس کا میں میری کعبہ بنوں گا، جہاں پر میں ہوں گا، جہاں میرے ہاتھوں سے لوگوں کو پانی پلایا جائے گا، میری امت میرے ہاتھوں سے پانی پیے گی، میں اپنے حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، لوگوں مجھے اپنے بعد انتقال کے بعد اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، میں دنیا کی دولت کو زمین پر فتنے کی شکل میں آتا ہوا دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے تو تمہارا اس بات کا ڈر ہے کہ دولت میں اور دنیا کمانے میں تمہیں ایک دوسرے
دین کو برباد نہ کر دو، اپنے دین سے دور نہ ہو جاؤ۔ میں دنیا کے اس فتنے کو اپنی آنکھوں سے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا داری اور دنیا کی طلب تمہیں دین سے غافل کر دے، دین سے تمہیں دور کر دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، یہ اوائل سفر کی بات ہے، یہ 11 ہجری کی بات ہے اور سفر مہینے کے شروعات کی بات ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں آپ نے حوض کوثر کے تعلق سے خطبہ دیا، اور اس کے بعد پھر ایسا بھی ہوا اسی سفر کو، پورا مہینہ سفر کا اسی حال میں گزر جاتا ہے، لیکن 29 سفر ذرا تاریخ یاد رکھیے گا، 29 سفر، مہینہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے اور 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس مہینے کو 29 کا مان لیں تو محمد رسول اللہ کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا، 29 کا اگر مہینہ مانے تو اس کے بعد 12 دن آپ زندہ رہے، اور اگر یہ مہینہ 30 کا مانے تو 13 دن آپ زندہ رہے۔ آپ 29 سفر کو ایک جنازے میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، آپ نے خود نماز جنازہ پڑھایا، پھر اس جنازے کے ساتھ اس صحابی کی تدفین میں شریک ہونے کے لیے آپ بقی جاتے ہیں، بقیع الغرقد جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، آپ بقیع الغرقد تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ نے وہاں اپنے ہاتھوں سے میت کو، اس صحابی کو آپ نے دفن کیا، دفن کرنے کے بعد آپ نے بقیع والوں کے لیے دعا فرمائی، آپ نے کہا سلام علیکم یا اہل البقیع، اے بقیع والوں تم پر سلامتی ہو۔ آپ نے ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی، اور پھر اسی جگہ پر آپ نے یہ بھی فرمایا تمہیں خوشخبری ہو اے بقیع والو، میں بھی بہت جلدی تم سے ملنے والا ہوں، اے بقیع والو میں بھی بہت جلدی تم سے ملاقات کرنے والا ہوں، بہت جلدی تم سے ملاقات کے لیے تشریف لانے والا ہوں۔ اسی بقیع کے میدان میں آپ نے، اسی بقیع قبرستان میں آپ نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی، اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ بہت جلدی میں بھی تم سے ملنے والا ہوں۔ آپ وہاں سے 29 سفر کو جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں سر میں درد شروع، اور یہ درد سر اتنا تیز تھا کہ آپ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نقشہ کھینچا صاحب رحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے، آپ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو 2 صحابیوں نے، حضرت عباس نے یا ان کے بیٹے فضل نے، اور دوسرے صحابی حضرت علی نے آپ کو اٹھایا اور سہارا دے کر آپ کو آپ کے گھر لایا گیا۔ اب سنیے، جب آپ گھر میں آئے تو حضرت عائشہ کو نہیں معلوم تھا، بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھیے، جب گھر تشریف لائے تو آپ کو نہیں معلوم تھا کہ میری بیوی عائشہ کے سر میں بھی درد ہو رہا ہے، اور عائشہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جنت البقیع سے یہ تشریف لائیں گے تو ان کے سر میں درد ہو رہا ہوگا۔ جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ اپنا سر پکڑے بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی ہائے میرا سر کا درد، ہائے میرا درد سر، ہائے میرا سر پھٹا۔ اللہ کے نبی نے ان کے سر کی کیفیت دیکھی تو فرمایا عائشہ میرے سر کا بھی یہی حال ہے، لگتا ہے کہ میرا سر درد کی وجہ سے پھٹ نہ جائے۔ پھر آپ حضرت عائشہ کے پاس بیٹھ گئے، میاں بیوی کی بے تکلفی ہے، آپ نے اس بے تکلفی کے انداز میں آپ نے فرما دیا عائشہ تجھے غم کس بات کا ہے؟ اگر اس درد سر سے تیرا انتقال ہو جائے، تو اگر مر بھی گئی، تیری موت بھی ہو جائے، تو تجھے فکر کس بات کی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوچا کہ سر میں درد ہے، ان کا منورنجن کر دوں۔ میاں بیوی کا رشتہ کوئی صرف جسمانی تعلق تک محدود نہیں ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ایک دوستانہ رشتہ ہوتا ہے، میاں اور بیوی سے بہتر دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کا منورنجن کرنے کے لیے کہ شاید میں ان کو ہنساؤں تو یہ ہنستے ہیں اور سر کا درد بند ہو جائے، تو فرمایا عائشہ اگر تم مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیا درد؟ تو حضرت عائشہ کیا مر جاتے؟ ہاں۔ اب انہوں نے بھی منورنجن میں کیا کہا؟ ہاں میں تو، آپ تو چاہتے ہی ہیں نا مر جاؤ، ہاں میرے مرنے کے بعد کوئی خوبصورت سوکن جو آ جائے گی آپ اس کو جو لے آئیں گے، آپ اس کو میری جگہ پر اس گھر میں اس حجرے میں آپ اس کو جگہ دیں، آپ تو چاہتے ہی ہیں۔ آپ نے ہنستے ہوئے آپ ہنس پڑے اور آپ نے ہنستے ہوئے فرمایا نہیں عائشہ
عائشہ میرا مقصد یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارے مرنے کے بعد کوئی سوگن میرے گھر میں آئے۔ عائشہ میں نے تو اس لیے کہا ہے اگر آج اس دست سر میں تم مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیتا۔ صرف ایک مسئلہ اٹھا ہے، طلاق ثلاثہ کا، سپریم کورٹ تک پہنچا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں ہر مسئلہ اٹھ کے وہاں تک جائے، کیونکہ اب تو یہ اٹھے گا ہی، ہم لوگوں میں تو طے ہوگا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کام غیروں سے، جب عبد المطلب نے منع کر دیا، نہیں میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، نہیں مجھے نہیں، میں نہیں جانتا، جس کا خانہ کعبہ وہ خود اس کو بچا لے گا، تو اللہ نے ابابیل سے اس کی حفاظت فرمائی۔ اسلامی اصول و قوانین کو جب تم اپنے پیروں سے روندو گے اور اس پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ جس دوسرے سے بھی کام لینا جانتا ہے، اور کن سے کام لیا طلاق ثلاثہ کو غیر قانونی کہلوانے کا، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ کرے کہ حلالے کا مسئلہ بھی اٹھے اور جائے سپریم کورٹ، اللہ کرے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں اور بیوی شوہر کو دے سکتی، یہ بھی نہیں جائے، ہم میں اور تم میں بیٹھ کے تو حل ہوں گے نہیں، شاید یہیں سے حل ہو جائیں۔ اللہ ان سے بھی کام لینا جانتا ہے۔ تو حضرت عائشہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کے صفحات پر منظر دیکھو، بخاری کے صفحات پر منظر دیکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کتنی خوش نصیب ہوتی تم اگر تمہارا انتقال ہو جاتا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دیتا، میں تمہیں کفن پہناتا، یا تو شکل تک نہیں دیکھنے دی جاتی، غسل دینا تو بہت قیامت برپا ہو، غسل دے دیا، نکاح کی بات تو مرنے کی بات تو نکاح ٹوٹ جاتا، دے دیا، ارے یہاں تو قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت۔ بخاری کے صفحات پر پڑھیے، حضرت محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں عائشہ اگر تم انتقال کر جاتی میری زندگی میں اس بیماری میں تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیتا، اور غسل ہی نہیں دیتا میں تمہیں کفن بھی پہناتا، میں تمہاری جنازے کی نماز بھی پڑھتا، میں تمہاری دعائیں مغفرت بھی کرتا، میں قبر میں اترتا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتا، تمہیں مٹی بھی دیتا اور تمہاری مغفرت کی دعا بھی کرتا۔ عائشہ تیرے نصیبے کا کیا کہنا ہوتا، عائشہ تیری قسمت کا کیا کہنا ہوتا، اور اس کے بعد آپ روزانہ پوچھتے رہے انتقال سے 11 دن پہلے آج میری باری کہاں ہے، جہاں ہوتی تھی وہاں پہنچا دیا گیا، دوسرے دن پوچھا 10 دن پہلے آج میری باری کہاں ہے، جہاں تھی بتا دیا گیا، 9 دن پہلے آج میری باری کہاں ہے، جس کے یہاں تھی پہنچا دیا گیا، 8 دن پہلے آج میری باری کہاں ہے، جس کے یہاں تھی پہنچا دیا گیا، 7ویں دن انتقال سے 7 دن پہلے آپ کی طبیعت میں کچھ زیادہ ناسازگی آئی، درد کا سر پڑ گیا، بخار کی وجہ سے سر میں آپ نے پٹی باندھ لی، پٹی باندھے ہوئے تھے سر میں اور پوچھ رہے تھے کہ میری باری کہاں ہے، بار بار پوچھتے جا رہے تھے میری باری کہاں ہے، بتایا آج آپ کی باری عائشہ کے گھر میں۔ ساری بیویاں سمجھ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی باری کا انتظار تھا، اور وہ یہ بھی سمجھ گئی اشاروں سے کہ اللہ کے نبی اپنی اسی بیوی کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن بے انصافی کیسے کریں، استفہامیہ نظریں اٹھتی ہیں بیویوں کی طرف، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں عائشہ کے گھر ہی میں کچھ دن رہ لوں، ساری بیویاں اجازت دے دیتی ہیں خوشی خوشی، ہاں ٹھیک ہے آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں رہیے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے انتقال سے 7 دن پہلے محمد رسول اللہ کو ایک بیوی کے حجرے سے میرے حجرے میں اس طرح لایا گیا کہ ایک طرف حضرت ابن عباس تھے اور دوسری طرف حضرت علی تھے، دونوں نے اپنے اپنے کانٹوں پر نبی اکرم کو اٹھا رکھا تھا، آپ کے پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ بخاری باب منزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پورا منظر دیکھ لیجئے، اس حال میں نبی اکرم میرے گھر میں داخل ہوئے میرے حجرے میں کہ ایک طرف حضرت ابن عباس تھے اور دوسری طرف حضرت علی تھے، اور یہ دونوں سہارا دیے ہوئے تھے، نبی اکرم کے سر سے پٹی بندھی ہوئی تھی اور پیر زمین کے اوپر گھسٹ رہے تھے۔ اس
اس حال میں آپ میرے حجرے میں داخل ہوئے، میں نے اپنے بستر پر محمد رسول اللہ کو آرام سے لٹا دیا، میں نے ان کو اپنی ران کے اوپر ان کا سر رکھ لیا، میں ان کے اوپر معوذات پڑھتی جاتی، نبی اکرم نے مجھے جو دعائیں سکھائی تھی میں ان دعاؤں کو پڑھتی جاتی، اور برکت کے طور پر نبی اکرم کے ہاتھ میں دم کر کے اور نبی کے ہاتھ کو ہی ان کے پورے جسم پر پھیرتی جاتی۔ یہ 7 دن پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لاتے۔ ہاں اب سنیے، جب تشریف لے آئے تو آپ نے خواہش ظاہر کی، 7 دن پہلے آپ نے خواہش ظاہر کی کہ تو بخار تو بہت تیز ہے، میرا جسم چلا جا رہا ہے، سر میں درد بہت تیز ہے، مجھے مختلف کنووں کے پانی سے نہلائیے، میرے لیے مختلف کنووں کا پانی لایا جائے۔ 7 کنووں کا پانی لایا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک برتن تھا حضرت میمونہ کے گھر میں، اس کو ہم لوگ لگن بولا کرتے تھے، اس برتن کو لگن کہا جاتا ہے، اس لگن کو لایا گیا اور اس لگن میں اللہ کی ٹپ کی طرح تھا، اس ٹپ کو رکھ دیا گیا، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا۔ اس دن آپ طبیعت سے نہائے، 7 کنووں کا پانی نبی اکرم کے اوپر ڈالا گیا، اور آپ اتنا نہائے اتنا نہائے اتنا نہائے کہ آپ خود ہی کہنے لگے بس کرو، آج میں طبیعت سے نہایا ہوں، آج میں نے طبیعت سے غسل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر چکے، تھوڑا سا ہلکا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، بخار میں کچھ کمی آتی ہے، آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے وہاں جا کر نماز پڑھائی، آپ نے وہاں جا کر نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد بیٹھ کر خطبہ دیا، وہاں آپ نے بیٹھ کر خطبہ دیا۔ اب یہ تو خطبے میں آپ نے کچھ نصیحتیں کی، کچھ وصیتیں کی، اور نصیحتیں کرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں، اپنے حجرے میں آتے ہیں۔ انتقال سے 6 دن پہلے آپ پھر مسجد میں نہیں جا سکے، یا گئے تو نماز پڑھی اور آ گئے، نماز پڑھی اور آ گئے، اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، 5 دن پہلے انتقال سے 5 دن پہلے طبیعت میں تھوڑا سا سکون پائے تو پھر گئے مسجد میں، آپ نے پہلے ممبر پر بیٹھ گئے، ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھائی، پہلے ممبر پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے یہ خطبہ بیٹھ کر دیا۔ انتقال سے 5 دن پہلے جو خطبہ دیا وہ بیٹھ کر آپ نے دیا، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھائی، آپ نے جو بیٹھ کر خطبہ دیا اس میں آپ نے پہلا جو جملہ ادا کیا وہ جملہ یہ تھا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، اللہ کی پھٹکار ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ جو کام مسجد میں ہوتے ہیں سجدہ کرنے کا، یہ یہود و نصارہ اپنے اپنے نبیوں کو سجدہ کرنے لگے۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ مسلم کے حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں، قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد۔ بخاری میں لعنت اللہ، اور مسلم میں قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ برباد کر دے، اللہ تباہ کر دے یہود و نصارہ کو، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ جرجی صاحب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حدیث پڑھتے جائیے، پوسٹ مارٹم اپنے آپ ہوتا جائے۔ کیا ضرورت ہے نام لینے کی؟ مرے ہوئے کو کیا معلوم؟ جس کو اللہ کے رسول نے اتنا زبردست مار دیا ہو، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد و سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب تعویل کریں گے، نہیں وہ عبادت والا سجدہ کرتے تھے، ہم تو تعظیم ہی کرتے ہیں، ہم تو عزت والا کرتے ہیں۔ عزت والا سجدہ جائز ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس دیش کے سروچ پد پر براجمان پردھان منتری کو کرنا کیا کہو گے؟ ہم یہ کہہ دیں عبادت والا نہیں ہے، ہم نے تو تعظیم ہی کیا ہے، عزت والا کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم دوسروں کے بزرگوں کی عزت کرو تاکہ وہ جواب میں تمہارے بزرگوں کی عزت کریں۔ تو اس کا مطلب
عیسیٰ کو تعظیمی سجدہ کرتا ہے، پھر کافر کیوں ہے؟ یہودی بھی تو موسیٰ کو تعظیمی سجدہ کرتا ہے، پھر وہ ناجائز کیوں ہے؟ ہندو بھی تو کرشن جی اور رام چندر جی کو اور مورتیوں کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی تو ان کی بھکتی اور عبادت نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ ناجائز کیوں ہیں؟ یہ کریں تو ناجائز، تم کرو تو جائز۔ اب لیپ ٹاپ والے بابا آئیں گے اس کی تعریف کریں۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پوری زندگی آپ اسی سے تو روکتے رہے لوگوں کو، کبھی آپ نے اس انداز میں لوگوں کو روکا؟ حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ابو داؤد کتاب الجنائز چیپٹر کھولو، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقعد علی القبر، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے ان یقعد علی القبر، قبر کے اوپر بیٹھنے سے۔ یا تو بیٹھیں گے نہیں تو انکم ہی نہیں ہوگی۔ قبر پر بیٹھنے سے منع کیا، اور صرف منع نہیں کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقعد علی القبر وان یجسس، اور منع کیا کہ اس قبر کو پختہ بنایا جائے، منع کیا اس قبر کو پکا بنانے پختہ کرنے سے۔ یا تو جتنی پکی قبر ہے اتنا بڑا بابا ہے، جتنی مضبوط قبر ہے اتنا ٹھوس بابا ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے قبر کو پکا بنانے سے۔ اور سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں ہو گئی، منع کیا ہے، اور تیسری چیز وَأَيُّبْنَ عَلَيْهِ، اس قبر کی اوپر کوئی عمارت بنانے سے، اس قبر کی اوپر کوئی مکان کوئی تعمیر کرنے سے آپ نے منع کیا ہے، منع۔ اور جس سے جتنا زیادہ منع کیا ہے آج وہ کام اتنے ہی زیادہ نظر آ رہے ہیں، اتنے ہی زیادہ ہو رہے ہیں۔ آئیے دل چاہتا ہے کہ آپ کو مسلم شریف کتاب الجنائز کی ایک ایسی حدیث سنا دوں جس سے آپ کا دل بھی خوش ہو جائے، اور آپ کے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی احساس ہو جائے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کیوں کہی ہیں، اور کہی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے۔ مسلم شریف کتاب الجنائز کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ، تم لوگوں میں سے کوئی شخص اگر آگ کے کسی انگارے پر بیٹھ جائے، آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے، تم لوگوں میں سے اگر کوئی شخص آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، اور وہ آگ کے انگارے اس کے کپڑوں کو جلا کر راکھ کر دیں۔ آگ کے انگاروں پر کوئی بیٹھ جائے تم لوگوں میں سے، اور وہ آگ کے انگارے اس کے پورے کپڑوں کو فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، اور وہ آگ اس کے پورے کپڑوں کو جلا دے، جلا کر راکھ کر دے، اور فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، اور وہ آگ کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی جھلسا دے۔ بھائی ہم آگ پر بیٹھ رہے ہیں تو آگ پر بیٹھیں گے تو کپڑے جلیں گے، اور کپڑوں کے بعد پھر ہمارا جسم بھی جلے گا۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ تم لوگوں میں سے کوئی آدمی آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے، اور مسلم کی حدیث ہے آگ کے انگاروں پر بیٹھ جائے اور اس کے کپڑے جل جائے، اس کی کھال جھلس جائے، میری نظر میں یہ بہتر ہے، خیر من، میری نظر میں بہتر ہے کس بات سے؟ ان یجلس علی قبر، کہ کوئی آدمی کسی قبر پر بیٹھے، یعنی قبر پر بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی آگ پر بیٹھ جائے اور آگ اس کے کپڑوں کو جلا دے اور اس کے کھال کو جلا دے۔ میری نظر میں یہ آدمی بہتر ہے، لیکن وہ آدمی اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس سے بھی زیادہ برا ہے، اس سے بھی زیادہ وہ آدمی گھٹیا ہے جو کسی قبر پر بیٹھ جائے۔ آئے اونچی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنے والوں، سیدھے سادھے مسلم بھائی بہنوں کی جیبوں کو نوچنے والوں، جنتی دروازوں کے نام پر سونے کی چینیں کھینچنے والوں، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام
جسم کو جھلسوا لینا یہ بہتر ہے، لیکن قبر پر بیٹھ جائے۔ گوئنٹی والوں سوچ سمجھ کے بلانا ہے ان کا ساتھ۔ میں تو ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ 100 دروازے کھولتا ہے، یقین نہ ہے تو